السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ اسٹیلا ریمنگٹن برطانیہ، جسے ترقی یافتہ ممالک میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے، اس لحاظ سے ہمیشہ دنیا کی توجہ کا مرکز رہا ہے کہ وہاں لوگوں کو زندگی گزارنے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ برطانیہ کے بارے میں کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ وہ عظیم سلطنت ہے جس کے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اجارہ داری تھی۔ برطانوی زیر تسلط علاقوں میں سے اگر ایک حصے میں دن کا سماں ہوتا تو دوسرے حصے میں رات ہوتی تھی، لیکن اس عظیم الشان سلطنت میں بھی ہمیشہ سے عورتوں کو صنفی بنیاد پر استحصال کا سامنا رہا ہے۔ اگرچہ برطانیہ میں عورت کی آزادی اور اس کے حقوق کی حفاظت کا بہت شور ہے، تاہم برطانیہ میں چند خواتین کے علاوہ اقتدار ہمیشہ مرد حضرات کے پاس رہا ہے۔ وہاں عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہونے کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن کیا برطانیہ میں کسی عورت کو فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے؟ اسی طرح برطانوی سیکرٹ سروس میں بھی خواتین کو تمام تر صلاحیتوں اور بہترین کارکردگی کے باوجود ترقی دیتے وقت نظر انداز کیا گیا ہے۔ لیکن برطانوی تاریخ میں ایک خاتون، اسٹیلا ریمنگٹن نے اس وقت دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جب اپنی صلاحیتوں کے باعث اس نے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حضرات کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے سیکرٹ سروس MI5 کا سربراہ بنائیں۔ یوں برطانوی سیکرٹ سروس کی 83 سالہ تاریخ میں ایک عورت کو پہلی مرتبہ فروری 1992 میں MI5 کا سربراہ بنایا گیا۔ اسٹیلا ریمنگٹن کی اس حساس ادارے کے سربراہ کے طور پر تعیناتی ادارے کے مرد انٹیلی جنس حکام کو ایک نظر نہ بھائی۔ برطانوی اخبارات میں خصوصی طور پر ایک طوفان امڈ آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب یہ عہدہ مرد حضرات کو تفویض کیا جاتا تھا تو اس کی خبر چند سطروں سے زیادہ نہ ہوتی تھی، لیکن اسٹیلا ریمنگٹن کی حمایت اور مخالفت میں خبروں اور مضامین کی اشاعت کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹیلا ریمنگٹن کو کبھی سیکرٹ سروس کا ڈائریکٹر جنرل نہ بنایا جاتا اگر وہ سینیورٹی کے اعتبار سے یہ عہدہ حاصل کرنے کی اہل نہ ہوتی۔ اپنی تعیناتی پر ایک بیان میں اسٹیلا ریمنگٹن نے کہا کہ ہمارے محکمے کے اوپر اہم ذمہ داری عائد ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ان ذمہ داریوں اور مستقبل میں درپیش چیلنجز سے عہدہ برآ ہو سکوں۔ ممکن ہے کچھ لوگ میری تعیناتی پر حیرت کا اظہار کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ حکومت خصوصاً وزیر اعظم کے اعتماد پر پوری اتر سکوں۔ اسٹیلا ریمنگٹن کی تعیناتی کے بعد MI5 میں کام کرنے والی جاسوس خواتین کو خصوصی مہارت دی گئیں اور وہ اپنے پیش رو مردوں سے زیادہ بہتر خدمات انجام دینے میں کامیاب رہیں۔ مئی 1935 میں پیدا ہونے والی یہ خاتون ایک انجینئر کی صاحبزادی تھی۔ اس نے 1953 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اسٹیلا ریمنگٹن کی 25 سال کی عمر میں جان ریمنگٹن سے شادی ہوئی۔ وہ 1969 میں سیکرٹ سروس میں شامل ہوئی اور کئی برس تک مختلف شعبوں میں کام کرتے کرتے 1992 میں سیکرٹ سروس کی سربراہ بنی۔ برطانوی سیکرٹ سروس میں وہ سیاسی موضوعات پر تجزیاتی رپورٹ لکھنے میں اتھارٹی سمجھی جاتی تھی۔ اسے اپنے پیشے سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ کبھی کسی خبر کا حصہ نہ بنی اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر اخبار میں شائع ہوئی۔ تاہم ایک مرتبہ جب اس کے شوہر سے ایک صحافی نے تصویر حاصل کر کے اخبار میں شائع کی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسٹیلا نے اپنے شوہر سے وعدہ لے رکھا تھا کہ وہ اسے کبھی بے نقاب نہیں کرے گا اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اس کی اہلیہ سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اسٹیلا ریمنگٹن جب سیکرٹ سروس میں اہم عہدوں پر تعینات تھی تو وہ سیاست دانوں، خصوصاً اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کے فون ٹیپ کر کے حکمرانوں تک پہنچایا کرتی تھی۔ سیکرٹ سروس میں اسے کوڈ نام مسز آر سے پکارا جاتا تھا۔ اسٹیلا ریمنگٹن نے برطانوی سیکرٹ سروس میں تعیناتی کے دوران ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے بھی خفیہ طور پر خدمات انجام دیں۔ اس نے اس کام کا معاوضہ بھی وصول کیا۔ 1996 کو سیکرٹ سروس میں ملازمت پوری ہو جانے پر اسٹیلا ریمنگٹن نے اپنی یادداشتیں قلم بند کر کے ایک برطانوی اخبار کے حوالے کر دیں، جس کے باعث برطانیہ میں طوفان برپا ہو گیا۔ سیکرٹ سروس کے مردوں کے یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ایک عورت کو محکمے کا سربراہ بنانے کا یہی انجام ہونا تھا۔
اس کی یہ یادداشتیں 2001 میں اوپن سیکرٹ کے نام سے شائع ہوئیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹیلا ریمنگٹن نے جاسوسی پر 5 ناول بھی لکھے، جو یہ ہیں: 2004 میں ایٹرکس، 2006 میں سیکرٹ اسسٹ، 2007 ان لیگل ایکشن، 2008 ڈیڈ لائن، 2009 پریزنٹ ڈینجر۔ اسٹیلا ریمنگٹن کے یہ 5 ناول کافی مقبول ہوئے، جبکہ کچھ دیگر تصانیف دوسرے مصنفین کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر لکھی گئی تھیں، جو آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔